اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ اس تاریک اور جہالت زار خطے میں ایک جوان رانا پیدا ہوتا ہے اور ایسی لغویات و خرافات کی مسموم فضا میں تربیت و پرورش پاتا ہے۔ وہ جوان کیسا انوکھا جوان، کیسا نرالا جوان، کیسا خوش روح جوان، ایسا حسین اور تنومند نوجوان کہ جس راہ سے گزر جائے نگاہ دیدار سے سیراب نہ ہو، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوں، مگر اس کی حیا پرور آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ بے حیائی و بے شرمی کے مناظر چاروں طرف دل فریب پریوں کا جھرمٹ بنائے موجود ہوں، لیکن یہ پاک باز جوان ان آلودگیوں میں رہتے ہوئے اپنے دامان عفت پر ایک خفیف سا دھبا بھی نہ آنے دے۔ شراب ارغوانی کے چھلکتے ہوئے جام ہر طرف گھوم رہے ہوں، یاران بزم کی محفلوں سے ایک ایک گھر آج کل کی طرح خر مستیوں اور مدہوشیوں کا مرکز بنا ہوا ہو، مگر یہ اللہ کی معرفت سے سرشار نوجوان مکہ کا یہ یقین ان تمام لغویات پر نفرت و حقارت سے نظر کرتا اور کسی آنے والے انقلاب، صلح و تقوی کے انتظار میں خاموش رہتا۔ آج کل کی طرح زنا و بدکاری کی وہ بہتات کہ ان وحشیانہ اور بہمانہ حرکات کو باعث فخر و ناز سمجھا جاتا ہو، اپنے ان سیاہ کارناموں کو فخر و غرور کے ساتھ سٹیجوں اور ممبروں پر بیان کیا جاتا ہو، گناہ کو نیکی اور خرافات کو شرافت کا نشان سمجھ رکھا ہو۔ اس بے حیائی کے شباب میں یہ مجسمہ حیا اپنی بھرپور جوانی، تجرد اور تنہائی میں اس پاک بازی سے گزارے کہ وہی بدکماش بدماش اس کو الامین کہتے ہوئے نظر آئیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب اور جوانی شرافت و سعادت، پاک بازی و نیکوکاری کا ایک ایسا مضبوط اور آہنی پہاڑ تھا کہ جس کو احوال کے سیلابوں کی کوئی ٹکر اور نفس و شرارت کی آندھیوں کا کوئی جھکڑ متلقن اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا، بلکہ اس کے بالمقابل تمام تر وہ محاسن اور صفات محمودہ کہ جن کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ باران رحمت کا پہلا چھینٹا، جوان صالح اور قیام امن کا پیام رحمت، عرب جہاں اور ہزارہا قسم کے اخلاقی تسفل اور ذہنی پستیوں کے اندر گرفتار تھا۔ وہاں قتل و غارت، نہب و تاراج، خون ریزی و سفاکی میں درندوں اور بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار تھا، اور قبیلوں کے قبیلے اس حماقت حرب و ضرب کی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے تھے۔ الامین و قیام امن کی مساعی جمیلہ، معمولی معمولی باتوں پر خاندانوں کا تباہ و برباد ہو جانا، خون کی ندیاں بہہ جانا آئے دن کا مشغلہ تھا۔ یہ جوان صالح مکہ کا امین علیہ السلام، جو تمام دنیائے انسانیت کو محبت و اتفاق، سکون و آرام،
آشتی و سلامتی کا درس دینے کے لیے آیا تھا۔ عرب کی اس خون خواری کو برداشت نہ کر سکا، جذبہ دل نے آگے بڑھایا۔ تائید یزدی نے دستگیری کی اور مکہ کے تمام معززین و اکابر کو مدعو کر کے ملک کی بدحالی و بدامنی، خون ریزی اور لڑائیوں کے تباہ کن نتائج کا اس دلکش انداز میں نقشہ کھینچا کہ سب کے دل ہل گئے، اور ان صدیوں کے خونخوار بھیڑیوں، قاتلوں اور ڈاکوؤں کے دل امن و امان، دوستی و محبت کے جذبات سے بھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت قیام امن اور تحفظ جان و مال کے لیے شرفا و معززین کی ایک انجمن بنی، اور عرب کے تمام معزز قبائل کے بہترین اشخاص نے اپنے آپ کو اس کی رکنیت کے لیے پیش کیا۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام والتسلیم نے اس انجمن کی شرائط رکنیت کے لیے حسب ذیل اصول وضع فرمائے، جن پر پابندی کا ہر ممبر سے عہد لیا گیا۔ نمبر 1، مسافروں اور راہگیروں کے جان و مال کی حفاظت کو اپنا فرض جانیں گے۔ نمبر 2، ملک میں امن و امان اور قبائل میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی امکانی مساعی کرتے رہیں گے۔ نمبر 3، ضعفاء اور غربا کی اعانت و امداد کو ضروری سمجھیں گے۔ نمبر 4، مظلومین کی امداد اور ظالموں کی اصلاح اور درستی کی کوشش میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں گے۔ اس انجمن نے تمام عرب میں قیام امن کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات انجام دی، جس سے عرب کی خون ریز لڑائیوں کا خاتمہ ہوا، خون کے دجلہ و فرات خشک ہوئے، اور ادنا و اعلیٰ کے جان و مال نے امن و حفاظت کی آغوش میں اطمینان کا سانس لیا۔ انوار رحمت کی دوسری جھلک۔ حیات مبارکہ کے 35 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ قریش نے کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد حجر اسود کے رکھنے پر باہمی نزاع پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ اس سعادت کو خود حاصل کرنے کا مشتاق تھا۔ اختلاف بڑھتا گیا اور صلح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ قریب تھا کہ جنگجو عرب کی جہالت رنگ لائے اور افق مکہ کو خونین شفق سے لالا زار بنا دے، تلواریں بے نیام ہوں اور صحن کعبہ خون کا سمندر بن جائے۔ صورتحال نازک تر ہوتی جاتی تھی۔ ابو امیہ بن مغیرہ، جو ایک معمر اور سن رسیدہ شخص تھا، کھڑا ہوا اور بر افروختہ مجمع سے خطاب کیا کہ مادر وطن کو میدان کارزار بنانا اور اپنے ہاتھوں برادران عزیز کے گلوئے ناز پر خنجر چلانا دانائی سے بعید ہے۔ اس کا نتیجہ تم سب کے لیے مہلک و پریشان کن ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم میری رائے پر عمل کرو اور کسی معتمد ثالث کا انتخاب عمل میں لاؤ، جو تمہارے اس قضیہ کا تصفیہ اور اس پیچیدگی کا حل بتائے۔ خرد باختہ مشتعل مجمع میں یہ صدائے مصالحت صدا بصحرا ثابت ہوتی، مگر چند روز پہلے کی صلح کمیٹی کا خیال اور اس میں کیے گئے وعدوں اور عہدوں
وعدوں اور عہدوں کی یاد آئی اور غیظ و انتقام کے بادل چھٹنے لگے۔ ہوش و حواس ٹھکانے آئے اور بوڑھے ابو امیہ کی گفتگو سے متاثر ہو کر ثالث کے تقریر پر آمادگی کا اظہار کیا۔ فی الحقیقت یہ ابو امیہ کی پیرانہ سالی اور تجربہ کاری کی صلح جویانہ تجویز نہ تھی، بلکہ قادر مطلق کی طرف سے کسی خورشید محبت کی آمد اور طلوع ہونے کا اعلان اس میں پنہاں تھا، ورنہ ابو امیہ اور اس کی ساری بزرگیاں اور دانائیاں ابتدا سے ہی اسی مکہ کی خون ریز سرزمین میں پرورش پاتی رہیں۔ دراصل یہ پرتو اور فیض تھا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس کے فتنہ پرور دماغ میں مصالحت و موافقت کا خیال آیا، اور قوم کے قلوب نے اپنی فساد انگیزی کے باوجود اس تجویز کو منظور کیا۔ اکھڑ قوم کو کسی تجویز پر متفق کرنا اور پھر اس تجویز کو اتفاق رائے کے ساتھ عملی جامہ پہنانا آسان کام نہیں۔ ثالث کی تجویز کو منظور تو کر لیا، لیکن اب ثالث کے انتخاب کا مسئلہ چھڑ گیا۔ یہ منزل سے بھی دشوار اور کٹھن تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سایہ فگن نہ ہوتی تو یہی پیچیدگی فضائے مکہ کو خون بار بنا سکتی تھی۔ بالآخر بہت غور و خوض اور بحث و تمہیز کے بعد قرار پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے عرض حرم میں داخل ہو وہی ثالث مقرر کیا جائے۔ رات شب انتظار بن کر مشکل سے کٹی۔ صبح افق مشرق سے پیغام مسرت لے کر نمودار ہوئی، اور سب کی نگاہوں نے صحن حرم کی طرف مشتاقانہ پرواز کی۔ اللہ کی شان کے اس صبح کو سب سے پہلے جس ہستی نے حرم میں قدم رکھا وہ وہی آفتاب محبت اور خورشید اخوت تھا، جس کی برکات ان تمام تجاویز کے جسم ظاہری روح حقیقی تھی، اور کوئی ہوتا تو اختلاف و افتراق کے گرد بار پھر فضائے مکہ کو مقدر کر دیتے، لیکن چہرہ پر نور پر نظر پڑتے ہی امین آ گیا، امین آ گیا کے نعرے نغمہ مسرت بن کر نکلے، اور مسرور دلوں کی ندارتیں بہار چمن بن کر ان کے چہروں سے نمودار ہوئیں۔ جوان سال جمع ہمت کے تدبر کا شاندار مظاہرہ۔ قبائل مکہ نے اپنے فیصلہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ثالث بنانے کا اظہار کیا۔ ہر قبیلہ اس تمنا میں بے قرار تھا کہ حجر اسود کے نصب کی سعادت و عزت اسے نصیب ہو۔ ثالث کے تقرر کا فیصلہ ان کے لیے آسان تھا، لیکن ثالث کے لیے خوش کن فیصلہ کرنا نہایت دشوار۔ تمام حاضرین کے دلوں میں امید و یاس کے دریا چڑھتے اور اترتے، اور لب نازک کی حرکت ناز کے انتظار میں چہرہ اقدس کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قبیلہ کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن درد مند دل صلح و آشتی کا پیغام بردل محو تفکر تھا۔ دماغ کی تمام قوتیں دریائے غور و تدبیر سے پسندیدگی عام کی موتی کی تلاش میں غوطہ زن تھی۔
معاملات کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ صادر فرمایا جو رہتی دنیا تک تمام صلح پسند مقننوں اور قوم پرور لیڈروں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ فرمایا کہ میں چونکہ آپ سب کا بھائی ہوں اور تمام قبائل کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، افراط و تفریط میری فطرت میں نہیں، اس لیے از روئے انصاف تم سب کی خواہش اور حجر اسود کو نصب کرنے کا داعیہ عدل کی ترازو میں یکساں وزن رکھتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی ایک قبیلہ کو بھی اس شرف و سعادت سے محروم رکھا جائے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ تمام قبائل اپنے میں سے ایک ایک نمائندہ منتخب کریں، میں چادر زمین پر پھیلا دوں گا، چونکہ میں آپ تمام قبائل کا نمائندہ ہوں اور آپ سب کا منتخب کردہ ثالث، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے پتھر چادر پر رکھوں گا، تمام نمائندگان قبائل چادر کے پلے پکڑ کر مقام نصب تک لے جائیں گے، وہاں پہنچ کر پھر میں اپنے ہاتھ سے پتھر نصب کر دوں گا، کیونکہ میرا ہاتھ آپ سب کا مشترکہ ہاتھ ہے، میں آپ سب کی طرف سے نمائندہ حکم ہوں۔ اس طرح تمام قبائل اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوں گے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف و بزرگی سے محروم نہ رہے گا۔ یہ تجویز کیا تھی؟ ان کے پر امید مذبذب قلوب کے لیے تنویر تھی۔ سنتے ہی چہرے خوشی سے دمک اٹھے، پسند عام کا غلغلہ ہوا، سب نے متفقہ طور پر اس تجویز پر لبیک کہا اور حسن فیصلہ کی داد میں رطب اللسان تھے۔ نمائندوں کا انتخاب ہوا، حسب فیصلہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ ذات رحمت، صفات کی عقل دوربین اور فہم رسا کے ایک کرشمے نے خون کی ندیوں کو خوشی و مسرت کی لہروں میں تبدیل کر دیا، عداوتوں اور قدورتوں کی اندھیریوں کو محبت و اتحاد کے آفتاب سے چمکا دیا۔ لائق اور دور اندیش لیڈر ہی قوم کی جان ہے، قومی فلاح و ترقی کا ضامن ہے۔ لیڈر کی ایک ذرا سی سہل انگاری کے نتائج خونین اور تباہ کن ہو سکتے ہیں، اور اس کی تھوڑی دیر کی عقل و فراست، دور بینی و عاقبت اندیشی محبت و اخوت کے چمن کھلا سکتی ہے۔ اب سارے عرب میں کون تھا جو اس جوان سالس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرانہ حسن تدبیر کا معترف نہ ہو؟ گھر گھر میں اس خوبی کا فیصلہ کا چرچا ہوا، بچے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن رائے، حسن عقل اور حسن فہم کے گیت گانے لگے، اور اس طرح جوانی ہی میں عرب کی سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ شان قائم ہو گئی۔ ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، آقا و غلام، برنا و پیر، سب اپنی مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے حاصل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد قابلیتوں اور بے نظیر صلاحیتوں سے فیض یاب ہوتے۔